بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ بلند آواز سے کہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی اور قدرت والا اور بڑائی اور دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں اپنا آدھا ریوڑ دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا: بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میرے پاس بقیہ جو آدھا ریوڑ ہے وہ میں آپ کو دوں۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر پھر بولے: اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا: حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا: کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے: ملک الموت، عجل عجل، جلدی کر، روح قبض کر کے اپنے مالک سے واصل کر دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچے اور ملاقات حبیبی سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا: ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ الفت میں جب مزہ ہے ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر کی لگی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی درہم دھو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے۔ فرمایا: حمیرہ، جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درہم دھو رہی ہوں۔ فرمایا: کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی: جب اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والا کسی سائل کو دیتا ہے، وہ پیسے سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی، میں ہمیشہ سے صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن کو پہلے دھو لیتی ہوں، میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے محبت۔ دیکھیے، اس سے محبت ہوتی۔ اس کو پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجتا ہے تو اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ والے بھی اسی طرح جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نمازوں کو محبت کے غلاف میں پیک کر اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے
ہوتے ہیں۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگے قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے، جب کبھی مدینہ طیبہ واپس آتے تو پوچھتے قرآن پاک کی کون سی نئی آیات اتری ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی، ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیات اتری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرے بندو میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی بات ہے۔ تیرے کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ حضرت زنیرہ کی محبت الہی میں بے تاب۔ سیدہ زنیرہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہا بڑی عمر کی تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے بلا کر انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس سے بھی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں کہا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں کوئی چیز ماری جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئی۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، لہٰذا ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھی، اسی وقت کمرے میں جا کر سجدہ میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ عرض کیا اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کیا، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو بھی چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، بینائی بھی عطا کر دی، اب تو نے ہی بینائی واپس لی ہے۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی لٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی یوں محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم کی باندھی تھی۔ آپ پر مشرکین اور خاص کر ابو جہل ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہاں سے خرید کر آزاد فرمایا۔ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔